شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دوستوں، ہم ایپیسوڈ 1 میں شروع کے 7 سائنسدانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خالد بن یزید۔ دوستو، عالم اسلام میں خالد پہلا سائنسداں تھا۔ اس نے کئی فنی کتابوں کے ترجمے کرائے اور علم حیت ایسٹرونومی میں قرہ اسفیئر بنوایا۔ خالد علم و فن کا بڑا دلدادہ تھا۔ علم کیمیا یعنی کیمسٹری سے فطری شوق رکھنے والا اس دور کا پہلا دانشور تھا۔ خالد بن یزید بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شاہی محل میں پرورش ہوئی، اچھی تعلیم و تربیت حاصل کی، لیکن عربی دل و دماغ پر شاہانہ تکلفات بار تھی، اس لیے تاج و تخت سے محروم رہا، لیکن علمی دنیا میں اپنے کاموں کے سبب مشہور ہوا۔ ابو اسحاق ابراہیم بن جندب یہ ایسٹرونومی کے مشاہدے میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایسٹرونومی میں تحقیقات کی۔ وہ ایک میکینک بھی تھے۔ وہ دنیا کے پہلے عالی دماغ ایسٹرولوجر تھے۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی، اور آپ کو بھی ہوگی، کہ ٹیلیسکوپ کو انوینٹ ابراہیم بن جندب نے کیا تھا۔ گلیلیو، جس کو انوینٹر کہا جاتا ہے، اصل میں تو اس نے ٹیلیسکوپ کو موڈیفائڈ کر دیا اور دیگر سہولتیں بھی پیدا کر دی، اس لیے ہم گلیلیو کو انوینٹر نہیں کہہ سکتے۔ انوینٹر تو صرف ابراہیم بن جندب ہی رہیں گے۔ فضل بن نوبخت۔ دوستوں، فضل بن نوبخت ایسٹرونومی کا ماہر تھا۔ وہ اکثر کتابوں کو تلاش کر لاتا اور ان کو اپنے کتب خانے میں بڑے ڈھنگ کے ساتھ رکھتا تھا۔ بغداد علم و فن کا مرکز بن گیا تھا۔ ہارون رشید کا دور تھا۔ اسے کتابوں سے خاص دلچسپی تھی۔ شاہی کتب خانے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے فضل کو شاہی کتب خانے کا مہتمم اور نگراں مقرر کر دیا۔ یہ اس دور کا عظیم کتب خانہ بن گیا اور یہ دنیا کا پہلا کتب خانہ تھا۔ جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کیمسٹری کا بابا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا کیمسٹ تھا۔ جابر ایک غریب اور ایک معمولی گھرانے کا لڑکا تھا۔ آبائی پیشہ دوائیں بیچنا تھا۔ باپ کسی جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جابر نے کیمیائی گری کی دھن میں دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پھر قسم قسم کی دھات لے کر طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ پھونکنے لگا۔ اس کا گھر لیبارٹری بن گیا۔ اس لگن نے اسے کیمسٹری کا معجد بنا دیا۔ علمی خدمات اور کارنامے۔ دواؤں کا جوہر اڑانا، سبلیمیشن، اس طریقے کو سب سے پہلے جابر نے اختیار کیا۔ جابر نے قلماؤں کرنا، کرسٹلائزیشن کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ فلٹر کرنا اس نے بتایا اور اس کا طریقہ ایجاد کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ اس کا تیزاب ایجاد کرنا ہے۔ اس نے کئی قسم کے تیزاب بنائے۔ تیزاب بنانے میں ایک بار اس کی انگلی بھی جل گئی تھی۔ جابر نے ایک ایسا تیزاب ایجاد کیا جو سونے کو پگھلا دیتا تھا۔ عالی دماغ جابر نے دھات کو بھسم کر کے کشتہ بنانا، آکسیڈائزیشن کا نازک طریقہ دریافت کیا۔ جابر نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ دریافت کیا۔ جابر کی ایک بڑی اور مفید ایجاد قرع امبریق ہے، ڈسٹلیشن اپیریٹس۔ یہ عرق کھینچنے کا آلہ ہے اور یہ آج بھی مستعمل ہے۔ امریکی پروفیسر فلپ لکھتا ہے، کیمیائی گری کے بے سود انہماک سے جابر نے اپنی آنکھیں خراب کر لیں، لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصلی کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ اس کا گھر سائنس روم لیبارٹری بنا ہوا تھا۔ احمد عبداللہ حاسب علم ریاضی میتھمیٹکس کا ماہر تھا۔ علم المسلط ٹرائیگونومیٹری کا محقق تھا۔ ٹرائیگونومیٹریکل ٹیبلز مرتب کر کے اسے رواج دیا، جس سے فن انجینئرنگ میں بڑی سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ طریقہ آج بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ حاسب علم حساب میں کمال رکھتا تھا، اس لیے حاسب کے لقب سے مشہور ہوا، یعنی حساب کرنے والا۔ عبد المالک اصمعی علم حیاتات بائیولوجی سے کمال دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ پہلا سائنسداں ہے جس نے علم الحیوانات زولوجی پر 5 کتابیں تصنیف کر کے معلومات کا خزانہ ہمارے سامنے بکھیر دیا۔ اس نے زولوجی پر 5 کتابیں تصنیف کی ہیں: کتاب الخیل گھوڑا، کتاب الابل اونٹ، کتاب الشہ بھیڑ بکریاں، کتاب الوحوش جنگلی جانور اور پرندے، خلق الانسان۔ اصمعی نے ان سب جانوروں کے خصوصیات، اعداد و اطوار کو بیان کیا ہے۔ عطارد الکاتب اچھا خوش نویس تھا۔ اس نے مشق کر کے کمال پیدا کیا تو الکاتب اچھا لکھنے والا کہلایا، اور یہ لفظ اس کے نام کا جز بن گیا تھا۔ لیکن وہ معدنیات میٹلرجی سے دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے سینکڑوں قسم کے پتھروں کے نمونے جمع کیے۔ ان میں سفید، رنگین، قیمتی اور معمولی ہر قسم کے پتھر تھے، اور اپنے گھر کو معدنیات میٹلرجی کا میوزیم بنا دیا۔ اس نے ان پتھروں کی ماہیت معلوم کی، ان کے اثرات اور خصوصیات کا پتہ چلایا، ان کی طاقت
اور قوت کی جانچ کی، ان کی شناخت کے طریقے بتائے۔ وہ دنیا کے پہلے میٹالرجی کے ماہر تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔